اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج جس ٹاپک کو ہم کور کریں گے وہ سورۃ الکہف ہے، اور اس کے مضامین کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اس میں کن کن باتوں کا ذکر ہے۔ تو فرسٹ آف آل الحمدللہ اس مکمل صورت میں بہت سی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن کچھ اہم پوائنٹس ہائی لائٹ کیے گئے ہیں جن کا ذکر میں کروں گی، اور اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا کرے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملے گی سورۃ کہف جب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر سے، کہ اس کی ابتدا میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ یہ عدل والی اور مستقیم کتاب ہے، اور مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے اور کافروں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنانے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یعنی سورۃ الکہف کی ابتدا میں ہی ہم اس چیز کو پڑھیں گے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی صفات بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں جو ذکر ہے سورۃ الکہف کی ابتدا میں ہی اس کو پڑھیں گے۔ قرآن مجید کی صفات میں سے ایک صفت یہ عدل والی کتاب ہے، یعنی انصاف پر مبنی ہے۔ ہر چیز کا کھول کھول کر بیان کر دیا گیا قرآن مجید میں۔ اور پھر یہ مستقیم کتاب ہے۔ مستقیم مطلب سیدھے راستے پر چلانے والی کتاب، جس پر عمل کر کے، جس کے احکامات پر چل کے ہم صراط مستقیم کی پیروی کرتے ہوئے جنت کا رستہ اختیار کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے اور کافروں کو جہنم کے عذاب کی وعید تنبیہ کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اس صورت کے ابتدا میں ہی ہمیں اس چیز کا علم ہوگا کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اور ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں، ایمان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت دی گئی۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں اللہ کا آخری نبی مانتے یا جانتے، تو ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، اور یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اس صورت میں ہمیں ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافر جو ایمان نہیں لائے، ان کی بہت سے کافر ایسے تھے جن کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوا کرتے تھے۔ وہ غمزدہ اس وجہ سے نہیں ہوا کرتے تھے کہ ان کی ذات کو وہ کافر تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی ذات کے ماں سوا ان کافروں کی فکر کرتے ہوئے کہ یہ کیوں اپنے لیے جہنم کما رہے ہیں، یہ کیوں اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، تو آپ بہت غمزدہ ہوتے تھے ان کے لیے کہ کاش یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو اس چیز کی تفصیل بھی ہم انشاءاللہ اسی صورت میں پڑھیں گے۔ پھر آگے پوائنٹ نمبر 3، اصحاب کہف کا واقعہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی سورۃ الکہف کا نام رکھنے کی وجہ ہی، جیسے ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا، کہف غار کو کہتے ہیں، تو اس سورہ میں ہم اصحاب الکہف کا واقعہ پڑھیں گے، یعنی غار والوں کا۔ یہ کون تھے، ان کی تعداد کیا تھی، یہ غار میں کس طرح داخل ہوئے، اور کیوں ان کی وجہ سے ہی اس سورت کو نام ملا، کیا فضیلت ہے اس سارے واقعے کی، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور اس واقعے سے ہم نے جو سیکھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے حق کو ظاہر کرنے کے بعد کفار کی سرزنش کی، اور وہ عذاب بیان کیا گیا جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایمان لا کے نیک اعمال کرنا بھی شرط ہے، اور صرف نیک اعمال کر کے اگر ایمان نہیں لائے تو بھی جنت نہیں ملے گی، اور اگر صرف کلمہ تو پڑھ لیا لیکن نیک اعمال نہیں کیے تو اس صورت میں بھی عذاب ملنے کا اندیشہ ہے کہ ہاں اس صورت میں عذاب کاٹ کے بہرحال ایک دن جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن عذاب بہرحال ملے گا اگر اللہ کی نافرمانی کی اور کلمہ پڑھ کے حق ادا نہیں کیا، کیونکہ یزید بھی تو تھا کلمہ پڑھنے والوں میں سے، لیکن وہ کس قدر اللہ کا نافرمان تھا اور کس قدر گناہ گار تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہمیں بچائے، تو اس چیز کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ آگے پوائنٹ نمبر 5،
ایک امیر آدمی جو کہ متکبر اور کافر تھا اور ایک غریب آدمی جو کہ مومن تھا، ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمان اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں اور کافر اپنی دولت کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑیں۔ اس سورہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ انشاءاللہ جب ہم سورہ میں اس کی ابتدا کریں گے، اس کے اندر پڑھیں گے، تو تب اس سے درس ہدایت جو حاصل ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ لیکن ان شارٹ جو بہت مختصراً یہاں پر عرض کی گئی وہ یہی کہ کسی کے ظاہری عیش و عشرت کو دیکھتے ہوئے، اس کی ظاہری خوشحالیوں کو دیکھتے ہوئے یہ نہ خیال کیا جائے کہ اگر یہ گناہ گار ہے تو بھی اسے نعمتیں دی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی نیکی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ نعمت تو ہر ایک کو مل جاتی۔ تو ایسا نہیں ہے، اور بعض مسلمان اپنی تنگ دستی دیکھتے ہوئے اس چیز کی فکر میں پڑ جاتے ہیں اور مایوسی کو اپنے ساتھ ایک شیوا بنا لیتے ہیں مایوس ہونے کا، اور وہ اس طرح سے کہ دوسرے کسی گناہ گار کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو اتنی ملی ہوئی ہیں، اس کے عیش کو دیکھتے ہوئے خود ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شکر کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ایک طرح سے حوصلہ دیا گیا مسلمانوں کو کہ تنگ دستی ہونے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اور جو کافر ہیں وہ اپنی کثرت دولت پر نہ اکڑیں، کیونکہ یہ یہیں پر رہ جانی ہے، اور پھر یوم الدین آئے گا، آخرت کا دن آئے گا، قیامت کا دن، جس دن کسی کا مال و دولت اس کے بالکل بھی کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ پوائنٹ نمبر 6، فرشتوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ہم سورۃ البقرہ میں بھی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات میں بھی اس واقعے کا ذکر آتا ہے، تو اسی طرح سورۃ الکہف میں بھی ذکر ہے، اور دوبارہ سے رپیٹ واقعہ کرنے کا، اس واقعے کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اس واقعے کی اہمیت کو بیان کرنا ہے، اس واقعے سے بہت کچھ جو سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے اس کے بارے میں، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے وہ واقعہ دوبارہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس واقعے کو بھی دوبارہ سے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ پھر پوائنٹ نمبر 7، آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک یعنی 82 تک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا گیا، اور یہاں اس پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے میں محض اتنا ہی کہوں گی کہ اگر بینگ اے اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اگر استاد کا ادب ہم نے اس واقعے سے نہیں سیکھا تو ہم ساری زندگی نہیں سیکھ پائیں گے۔ اگر ہمیں استاد کی عظمت کا اندازہ، ہمیں استاد کے ہر کام کے پیچھے چھپی حکمت کا اندازہ اس پورے واقعے کو پڑھ کے نہیں ہوا، ہمیں استاد کی عزت کرنا نہیں ہے اس واقعے کو پڑھنے کے بعد، تو اس کا مطلب ہے ہمیں کبھی نہیں سیکھنے کو کچھ مل سکتا، کیونکہ جس طرح قرآن کریم میں اس واقعے کو بیان کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر ہم حق کے ساتھ پڑھ لیں، مکمل توجہ کے ساتھ سیکھ لیں اللہ کے حکم سے، تو پھر ہر ایک کو اندازہ ہو جائے گا کہ استاد کس قدر اہم عظیم ہستی ہے اور کس قدر اچھی بہترین نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو عطا کر دی جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے، آخرت میں کفار کے اعمال برباد اور ضائع ہونے کا اعلان کیا گیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی سٹارٹ میں یہی بتایا تھا کہ جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے اور وہ اپنی طرف سے چیریٹی کے نام پہ نیکی کر رہا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو دنیا میں تو اجر دے دیا جاتا ہے، دنیا میں تو اس کی جزا مل جاتی ہے کسی بھی طرح سے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا، تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھی ثمر، کوئی بھی پھل انہیں نہیں ملتا، کیونکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے، وہ اللہ اور اس کے نبی کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس سورہ میں اس کا بھی ذکر ہے، انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 9، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ابدی نعمتوں کی بشارت دی گئی، اور پوائنٹ نمبر 10، آخر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہم اس سورہ کی آخری آیت کو پڑھ رہے ہوں گے تو اس کی ڈیٹیل میں بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی علم ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ہمارا شعور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور ہم کسی بھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مکمل طور پر سمجھ سکتے۔ وہ ذات اتنی بلند اور برتر ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ ہماری سوچ، شعور اور عقل
وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قرآن مجید میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ تو وہ اس قدر بلند ذات ہے کہ جب سوچو تو سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن جب محسوس کرو تو اللہ سب سے قریب ہے، اللہ بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ تو انشاءاللہ ان مضامین کا ہم مطالعہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے سورۃ الکہف کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔